جی تلاوت کرنے کو جی یہاں سے کوئی کر لو اس طرف سے، یہاں پر کسی کو پڑھنا نہیں آتا جی، اونچی آواز جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دیجئے من کون یرزق رزق دیتا ہے کم تمہیں من السماء آسمان سے والارض زمین سے امن یا کون یملکو مالک ہے السمع کانوں کا والابصار اور آنکھوں کا ومن اور کون یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردے سے ویخرج اور نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے ومن اور کون یدبر تدبیر کرتا ہے الامر کاموں کی فسیقولون تو بس قریب کہیں گے اللہ اللہ ہے فقل بس آپ کہہ دیجئے افلا کیا بس نہیں تتقون تم ڈرتے فذالک بس یہی اللہ ہے ربکم جو تمہارا رب ہے الحق سچا فماذا بس کیا ہے بعد الحق حق کے بعد الا الضلال سوائے گمراہی کے فأنا بس کہاں تصرفون تم پھرے جا رہے ہو پھرے جاتے ہو کذالک اسی طرح حقت ثابت ہو گئی کلمت ربک آپ کے رب کی بات علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جنہوں نے گناہ کیا فسق کیا انہم بے شک وہ لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے قل آپ کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے ہے من ایسا یبدأ جو پہلی دفعہ پیدا کر دے الخلق مخلوق کو ثم پھر یعیدہ دوبارہ اسے لٹا دے دوبارہ زندہ کرے قل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ یبدأ الخلق پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے الخلق مخلوق کو ثم پھر یعیدہ دوبارہ اسے زندہ کرتا ہے فأنا بس کہاں تؤفکون تم پھیرے جا رہے ہو قل آپ کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے ہے من ایسا یہدی جو دکھائے راستہ الحق حق کی طرف قل آپ کہہ دیجئے اللہ اللہ یہدی للحق
پہنچاتا ہے حق تک. افمن کیا بس وہ یہدی الی الحق جو پہنچائے حق تک، حق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، امن یا کیا وہ لا یہدی جو نہیں خود راستہ پاتا، الا مگر یہ ان یہدا کہ اسے دکھایا جائے. فما لکم بس کیا ہو گیا تمہیں، کیفا کیسے، تحکمون تم فیصلہ کرتے، وما اور نہیں یتبعو پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا ظن مگر گمان کی. ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں کچھ کام نہیں کام آتا، من الحق حق میں سے شیئا کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جانتا ہے، بما ان کاموں کو، یفعلون جو وہ کرتے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے، من کون، یرزق رزق دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض زمین سے، امن یا کیا کون، یملکو مالک ہے، السمع کانوں کا، والابصار آنکھوں کا، ومن اور کون، یخرج جو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردے سے، ویخرج اور نکالتا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندہ سے، ومن اور کون، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے کام کی. فسیقولون اللہ بس ان قریب کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے. فقل بس اب کہہ دیجیے، افلا کیا بس نہیں تتقون تم ڈرتے. فذالکم اللہ یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا. فماذا بس کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی. فانا بس کہاں، تصرفون تم پھیرے جا رہے ہو. کذالک اسی طرح حقت ثابت ہو گئی ہے، کلمت ربک آپ کے رب کی بات، علی الذین ان لوگوں پر، فسقوا جنہوں نے فسق کیا، گناہ کیا، انہم لا یؤمنون کہ بے شک وہ ایمان نہیں لاتے. قل آپ کہہ دیجئے، حل کیا، من شرکائکم تمہاری شریکوں میں سے ہے، من وہ ایسا، یبدأ الخلق جو پہلی دفعہ پیدا کرے مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ اسے زندہ کر دے. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اللہ یبدأ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ اسے زندہ کرے گا. فأنا بس کہاں، تؤفکون تم بھٹکے جا رہے ہو، پھر جا رہے ہو. قل آپ کہہ دیجئے، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے ہے، من وہ، یہدی جو دکھا دے، الی الحق حق. قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اللہ تعالی یہدی پہنچاتا ہے، للحق حق تک. افمن کہ بس وہ، یہدی الی الحق جو پہنچاتا ہو حق تک، حق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی یا کیا وہ جو نہیں راستہ پاتا، الا مگر یہ کہ ان یہدا اسے دکھایا جائے. فما لکم بس تمہیں کیا ہوا ہے، کیف تحکمون کیسے تم فیصلہ کرتے ہو. وما اور نہیں، یتبعو پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا ظن مگر گمان کی. ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام آتا، من الحق حق میں سے، حق سے، شیئا کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم بہت جاننے والا ہے، بما ان کاموں کو، یفعلون جو وہ کرتے ہیں. ترجمہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا میرے خیال میں وہ پچھلی ترکیب رہتی ہے نا جی. واللہ یدعو الی دار السلام تو واضح ہے. للذین یہ جو ہے نا
للذین احسنوا، للذین احسنوا، یہ موصول صلہ مل کر مجرور جار مجرور متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، الحسنى و زیادہ معطوف معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آگے والذین کسبوا السیئات، یہ واضح ہے، وجوہہم نائب فاعل ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، مَكَانَكُمْ مفعول به ہے، فعل محذوف کے لیے الزموا مکانکم، اپنی جگہوں پر تو ٹھہرے رہو، اپنی جگہوں پر رہو. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کفا فعل ہے، باللہ با جارہ زائدہ، لفظ اللہ لفظاً مجرور لیکن محلاً مرفوع ہے، فاعل ہے. سمجھ آگے بھی نہیں ہے؟ یہ اصل میں کفا باللہ جو ہے نا، ہے نا، کفا باللہ اصل میں تھا کفا اللہ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اصل میں کیا ہے؟ کفا اللہ، کافی ہے اللہ. ابھی ترجمہ یہی کرتے ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو بات جو ہے یہ زائدہ ہے، اس میں داخل. تو کفا اللہ، تو کفا باللہ میں لفظ اللہ لفظاً مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اچھا، کفا اللہ محلاً مرفوع ممیز، ممیز ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ شہیداً، یہ کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ. سمجھ آ گئی؟ اور ہوا ضمیر اس میں کیا ہے؟ اس کا فاعل. بیننا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ، اور وبینکم معطوف معطوف عطوف علیہ مل کر یہ کیا بنے گا؟ جی مفعول فیہ کس کے لیے؟ شہیداً کے لیے. سمجھ آئے؟ مفعول فیہ شہیداً، شہیداً اپنے فعل اور مفعول فیہ سے مل کر، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ جی اللہ کے لیے کیا بنے گا؟ تمییز نا. اس کو ممیز بنے تو کیا بن جائے گا؟ تمییز. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور ان مخففہ من المثقل، سمجھا؟ ضمیر محذوف اس کا اسم. کننا کیا ہے؟ یہ فعل ناقص، نا ضمیر اس کا اسم. عن عبادتکم، عبادت مضاف مضاف مجرور، ٹھیک ہے. متعلق مقدم کس کے؟ غافلین، ٹھیک ہے. غافلین صفت کا صیغہ، ٹھیک ہے، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ کننا کے لیے خبر. کننا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے لیے کیا بنے گا؟ خبر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ ترکیب سمجھ آ گئی؟ آگے ہونالک کا جو ہے وہ
اس میں اشارہ ہے، اور کیا بنے گا جی؟ ہنالک، وہاں پر، مفعول جی، مفعول فیہ، مفعول فیہ، سمجھ آیا کہ نہیں؟ تبلو فعل ہے، کل نفس مضاف مضاف الیہ کے بعد فاعل ہے، ما موصول آگے اس کے مفعول ہے۔ الی اللہ مولاہم الحق، آپس میں کیا بنے گے؟ مبدل منہ اور بدل۔ وضل عنہم، ضل فعل ہے، عنہم متعلق ہے، ما موصول، پھر کانو غیر جملہ مل کر صلہ، موصول سے مل کر کیا بنے گا؟ ضل کے لیے فاعل۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور آج کا سبق قل من یرزقکم، آپ کہتے ہیں کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، یا کون مالک ہے سماعت کا، سننے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ چاہے طاقت چھین لے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سنتے نہیں۔ ابصار، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بینائی کا مالک اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے طاقت چھین لی ہے، کیا دیکھ سکتے ہیں؟ شکر ادا کرنا چاہیے روزانہ کہ اللہ تعالیٰ میرے آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے کان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے ناک میں کوئی تکلیف نہیں، زبان میں کوئی تکلیف نہیں ہے، دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں، دماغ میں کوئی تکلیف نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ساتھ ساتھ تصور کر، ساتھ ساتھ الحمدللہ کر۔ دل میں کوئی تکلیف نہیں، پھیپھڑوں میں کوئی تکلیف نہیں، معدے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، گردوں میں نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ اس تمام اس طرح تصور کرتے نعمتوں کا۔ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ جی، زمین سے سبزہ کون نکالتا ہے؟ زمین مردہ ہے، اس سے چیز نکل رہی ہے، اس میں وہ زندہ چیز ہے، وہ زندگی ہے اس میں۔ انڈے سے بچہ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی، تو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ مردے کو نکالتا ہے کس سے؟ زندہ سے۔ انڈا کس سے نکلتا ہے؟ مرغے سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ کہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمام کاموں کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ کون بارش برسا رہا ہے اپنے وہاں؟ کون دل کو لا رہا ہے، رات کو لا رہا ہے؟ کون سورج طلوع اور غروب کر رہا ہے؟ کون چاند نکال رہا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ان سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کچھ تو اللہ کر رہا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے معبود یہ نہیں کر سکتے۔ کتنے ان کو پتا ہے؟ کتنے ان کو بھی پتا ہے؟ تو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ،
پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے، پھر بھی تم نہیں ڈرتے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زور سے کہا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تو اللہ ہے جو رب ہے تمہارا، الحق سچ، کافی زور سے کہو۔ تو اس کے بعد اور کیا ہے سوائے گمراہی کے؟ فرماتے ہیں كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا عَنْهُ، اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ فَسَقُوا، فسق یفسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانے۔ اطاعت سے کیا کرتا ہے نا؟ نکل جانے، نکلنا۔ شیطان کے بارے میں آپ کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ کان من الجن ففسق عن امر ربه، کہ شیطان جنات میں سے تھا، تو ففسق عن امر، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اطاعت سے نکل گیا۔ ففسق عن امر ربی، سمجھ آگے تو حقت باب نصرہ سے کسی چیز کا ثابت ہو۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے جو پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ بھی پیدا کرے، زندہ کرے؟ دوبارہ زندہ کر۔ ان کو اصل میں اس پر اشکال تھا کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ریزہ ریزہ، اذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ پہلی دفعہ زندہ کرنا، پہلی دفعہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے۔ کسی چیز کو بنانا جس کا نقشہ ہی نہ ہو پہلی دفعہ، وہ مشکل ہو۔ ایک دفعہ بن جائے دوبارہ بنانا تو مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم یعید، کوئی نہیں ہے جو ایسا کر سکے۔ تو آپ ہی پھر کہہ دیں، جب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو آپ ہی کہہ دیں قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق تک راستہ دکھائے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، اللہ حق تک پہنچاتا ہے۔ میں نے عرض کی نا ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو، کون کون سے ہیں؟ اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ فرماتے فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کہ جو حق تک پہنچاتا ہے یا جو حق دکھاتا ہے زیادہ حقدار ہے اس کی پیروی کیجیے۔ امن لا یہدی، اصل میں کیا تھا یہدی؟ یہتدی، کس باب سے ہے؟ باب افتعال سے۔
اور پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ تا افتعال کو کیا کرتے ہیں؟ دال سے، اگر اس کے بعد کیا ہو؟ دال، تو اس تا افتعال کیا کرتے ہیں؟ دال سے بدل دیتے ہیں، پھر دال کو دال میں ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ ضابطہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے یا پھاڑا ہے؟ جی جی کیا کیا؟ تو یہتدی تھا، یہتدی اہتداء کا معنی راستہ خود دیکھنا، ہدایت پانا، راستہ دیکھنا۔ تو فرمایا کہ تو راستہ دیکھ نہیں سکتے بلکہ ان کو راستہ دکھایا جاتا ہے، بلکہ ان کو تو، ان بتوں کو تو گاڑی میں بھی ڈالا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے، خود تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کیا راستہ دکھایا؟ یہ تو اتنے کمزور ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، بس کیا ہوگا، کیسے فیصلہ کرنا؟ وما یتبع اکثرهم الا الظن، فرماتے اکثر ان میں سے صرف گمان ہے، خیال ہے، خیال کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان جو ہے وہ تو کچھ کام نہیں ہے۔ ان بعد الظن اثم، جو گمان ہے، اور گمان تو بعض اوقات گناہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ کو علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھ لیجیے ترکیب اس میں۔ فماذا، ما استفہامیہ ہے، ذا ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہے۔ فأنا بمعنی أين، أين أنا کا لفظ جو ہے نا دو معنی کے لیے آتا ہے۔ انا بمعنی أين بھی آتا ہے اور انا بمعنی کیف بھی آتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ انا بمعنی أين اور انا بمعنی کیف، أين جگہ مراد ہے اور کیفہ کے معنی میں ہو کیفیت مراد ہے۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، آگے کیا ہے؟ قال يا مريم أنى لك هذا، من أين، أي أنى لك هذا، من أين لك هذا، کہاں سے آپ کے پاس آ رہا ہے مریم؟ میں تو جب جاتا ہوں زکریا سے لاک لگا کے جاتا ہوں، تالا لگا کے جاتا ہوں، آپ کو بند کمرے میں چھوڑتا ہوں۔ مریم سے جب میں آتا ہوں وجد عندها رزقا، ہر قسم کا پھل موجود ہے۔
اور ایسا پھل اس کا موسم ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو دروازے بھی بند ہے، سب کچھ بند ہے، اندر آ کہاں سے رہا؟ کوئی آن لائن بکنگ کرتی ہو ٹھیک ہے، پھر بھی آنے کی ڈیلیوری کے لیے تو راستہ تو ہونا چاہیے، اس کی تو چابی میرے پاس، ڈیلیوری کیسے ہو رہی، پیزا کیسے پہنچ رہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہ اس کے لیے ڈیلیوری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی راستے کی ضرورت نہیں ہے، دروازے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سوراخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے 4G 5G کی ضرورت نہیں، نیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب بے موسم پھل مل رہا ہے حضرت مریم کو، حضرت زکریا کی اولاد نہیں ہے، 100 سال کے قریب عمر ہے، انہوں کہ جب اس بچی کو بے موسم پھل مل سکتا ہے، اتنا مضبوط ایمان ہے اس بچی کا، تو مجھے بے موسم پھل اس عمر میں کیوں نہیں مل سکتا؟ اس عمر میں مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اولاد مانگنا یہ بھی بے موسم پھل مانگنے والی بات۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہاں پر پھر زکریا علیہ السلام نے بھی بے موسم پھل مانگ لیا، سمجھ آ گئی؟ اولاد کے لیے خیر، تو یہ بمانا عین۔ جی میرے خیال میں کوئی مشکل ترکیب تو ہے؟ جی آسان ہے، کوئی لفظ نہ سمجھ آ رہا بتا، سمجھ آ؟ جی تکرار کر۔